سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ ممبر شریف پر رونق افروز معتمد و معتبر علماء ذوی الاحترام اور یہاں پر حاضر جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آئے ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، آچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اور حقانیت کی جان، اہل سنت کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ باوقار سامعین کرام، آج ہم تمامی حضرات جس معظم اور مبارک شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس محبوب اور مربی کی سوانح کو جب دنیا نے پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ، حضرت محبوب مینا شاہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی سعی پہم اور جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ آپ نے بظاہر اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کہ دنیا کے دیکھنے والوں نے دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہوئے نظر آئے کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا کام حضرت محبوب العلماء والمشائخ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے زندگی کے ان گوشوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو یہ بارہا سنا کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ نے مساجد کی تعمیر کثرت سے کی، مدارس کی تعمیر کثرت سے کی، لیکن اس کے پیچھے راز کیا تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ جب ہم تاریخ کے اوراق کو الٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ناقص نگاہوں سے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ بد مذہب جو ہوتے ہیں وہ مساجد کو نشانہ بنا کر مسلک و ملت کے درمیان اس طریقے سے گمراہی اور جو ہے بدکاری پھیلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اسی حکمت کے تحت محبوب العلماء والمشائخ نے اپنی زندگی میں مساجد کی تعمیر کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جب یہ مساجد ہمارے ہوں گے، یہ مکاتب ہمارے ہوں گے، تو یہاں پر جو تعلیم دی جائے گی وہ تعلیم کوئی اور تعلیم نہیں ہوگی بلکہ وہ حقیقت میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلانے والی تعلیم۔ اور آگے بڑھیے، حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی زندگی کو آپ تاریخ کے جھروکھوں میں اور الٹ کر دیکھیے اور کس طریقے سے آپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا، ان پیغامات کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ آج مساجد کثرت سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم کیسے امتیاز کر سکتے ہیں کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ مساجد کی عمارتوں کو بنانے کی بنیاد پر عشق رسول کے داعی ہو گئے؟ آخر یہ کیسے ہم تفریق کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مساجد بنانے والے فرقہ باطلہ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم حدیث پاک کی اس مبارک جو ہے
ادا کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے عن ابی صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل المقاعد المساجد وافضل اهلها اولهم دخولا واولهم خروجا من سبق بالجماعه كمن سبق بالایمان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے فرمودات کی روشنی میں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کی جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے بلکہ وہ مسجد ہے۔ اسی فرمان کے مطابق حضرت محبوب العلماء والمشائخ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مساجد کی تعمیر کثرت سے اگر ہم کر رہے ہیں تو کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی زندگی کے گوشوں کو آپ پلٹنے کی کوشش کریے اور نظر عمیق سے آپ کی زندگی کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو یہ باتیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ نے اپنے کردار کا وہ عملی جوہر دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ظاہری زندگی میں اس طریقے سے دنیا نے آپ کو دیکھ کر اپنا محبوب تسلیم کر لیا تھا۔ 15 سال تقریباً ممبئی کے رنگینیوں کو آپ دیکھتے رہے لیکن ممبئی کی رنگینیاں آپ کو متاثر نہ کر سکی، اس لیے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ مچھلی کو اگر محل میں رکھ دیا جائے تو وہ محل میں نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عاشق کو ایک محبوب کی ضرورت ہوتی ہے اور حضرت محبوب العلماء والمشائخ کسی نادیدہ محبوب کی تلاش و جستجو میں تھے اور جب آپ کی نظریں دوڑتی ہے تو آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ شہر گونڈا میں ایک ایسی شخصیت جلوہ بار ہے جس کے قدموں کی چمک سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو ہم ان کی بارگاہ میں جا کر حاصل کر سکتے ہیں اور جیسے تیسے آپ شہر گونڈا کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں اور یہیں کے آ کر رہ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال علمی مرحلے سے گزر کر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر دنیا نے حضرت محبوب العلماء والمشائخ کو کیوں اپنا محبوب بنا لیا تھا، کیوں اپنا محبوب تسلیم کر لیا تھا؟ تو لوگوں یہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ دنیا میں جس کو اپنا لوگ محبوب بنا لے وہ کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے جو سچی محبت کرتا ہے تو پھر حدیث پاک کی کھیتیاں لہلہا کر یہ بول اٹھتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال قال فيحبه فانا احب فلانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کر رہا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل اہل جو ہے زمین کو اور آسمان والوں کو یہ بتا دو کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اور جب یہ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے تو اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کلمات کو نکلواتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے تو اللہ کے حبیب کا دیوانہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو اللہ کے حبیب کا دیوانہ ہوتا ہوا نظر آئے یقیناً دنیا اس کو اپنا محبوب تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اور گویا کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ نے اپنی زندگی کے کارناموں سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا۔ اصلی تعلیم سے الفت رکھنے والے ان لوگوں کو بھی آپ نے ان کی زبان میں سمجھایا تھا if you loyal of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam then we are your، یعنی اس جملے کی تشریح اور اس کے مفہوم کو جب شاعر مشرق کی زبان میں تعبیر میں جو لایا جائے گا تو یوں ہوگا کہ کوئی گنتی ہی نہیں، اتنے کرم تیرے ہیں مجھ گنہگار پہ جو شاہ امم تیرے ہیں۔ آج بھی رحمت غفار ندا دیتی ہے کہ محبت سے اٹھا انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ اس طریقے سے حضرت محبوب العلماء والمشائخ نے اپنے زندگی کے گوشوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تھا تو دنیا آپ کو اپنا محبوب تسلیم کرتی ہوئی نظر آئی۔ گویا کہ آپ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ عشق رسول ہی کی بنیاد پر انسان کامیابی اور کامرانی کی منزلوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی ذات گرامی اس دور میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور
ان شخصیتوں کا جو معاملہ ہے، اگر ایسی شخصیتیں ہمیں نصیب ہو تو ان شخصیتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساتھی ایسا فرزانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ اور اس شعر کی تشریح جب کی جائے گی تو یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ایسی شخصیتیں جلد ہمیں نہیں میسر آتی ہیں، بلکہ سالوں میں ایسی شخصیتیں ہمارے درمیان روبرو ہوا کرتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی زندگی کو پڑھ کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی محبت کو اپنے سینوں میں بٹھا کر شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملے گی روشنی تو لے کر آؤں گا چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔